اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ اور جس بات پہ فوکس کرنا ہے وہ بات پراپرٹی ہے، اور آج کل ہمارے علاقے کی پراپرٹی ہو یا اسلام آباد یا لاہور کی پراپرٹی ہو، اس کی سیل ختم ہو گئی ہے، اور پراپرٹی کی سیل بالکل منجمد ہو چکی ہے۔ کچھ حکومتی تبدیلی اور دوسری حکومت کے بننے پر اس کا تسلسل کی غیر یقینی صورتحال، یعنی آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے، آج الیکشن ہو رہے ہیں کل الیکشن ہو رہے ہیں، اس طرح ملک کے اندر نظام زندگی مفلوج ہو رہا ہے۔ یہ صرف پراپرٹی کے سودوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ فلاں کاروبار یا فلاں، یہ اوور آل جتنے ہمارے جو ہے رزق کے ذرائع ہیں، آمدن کے ذرائع ہیں، تمام ذرائع منجمد ہو چکے ہیں۔ اب پراپرٹی والوں سے پتہ کریں تو ان کا تو بالکل کوئی سودا چل ہی نہیں رہا۔ اور دوسرا، اگر بات کریں ہم ٹرانسپورٹ کی، جس طرح کاریں وغیرہ ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ان کا بھی بزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ گاڑی کی بات کرتے ہیں یا گاڑیوں کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام بزنس منجمد ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اب حالات کی بات یہ کروں، ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، بہت اچھا ہمارا دوست ہے اور اچھے تعلقات ہیں، نام نہیں لینا چاہوں گا۔ کل بیچارہ میرے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ 4,000 روپے دے دو، اور پراپرٹی بہت سی پڑی ہے، معاملات بہت سے پڑے ہیں، لیکن پیسے جیب میں اتنے نہیں ہیں کہ میں اس کو کھاؤں یا اس کو استعمال کروں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ 4,000 روپے مجھے دے دو، کوئی سودا لگتا ہے تو میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، حالات بہت برے ہیں، پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، اور ان حالات کی وجہ سے پتہ نہیں کاروبار اور لین دین عوام کا کیسے چلے گا۔ جس کاروبار، ہاں صرف جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ بھی بہت مہنگی ہیں، لوگوں کے جو ہے ہاتھ سے بہت دور ہیں، اور لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہترین اور اچھا حل یہ ہے کہ جس طرح حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو لوگ جس طرف جا رہے ہیں، آپ سیاسی جلسوں کو دیکھیں، لڑکیاں نچائی جا رہی ہیں، اور زنا، یہ بھی ایک زنا ہے، اور زنا عام کر دیا گیا ہے۔ اب لڑکی آپ کے سامنے ناچ رہی ہو اور اس کے کپڑے بھی اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ سب کچھ واضح ہو رہا ہوتا ہے، تو ان وجوہات، یہ جو ہمارے حالات ہیں، ان کی وجوہات کی بنیاد یہی گناہ ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر گناہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اور زنا کو تو یہ مذاق سمجھتے ہیں۔ اب اسلام آباد میں جائیں، لاہور میں جائیں، تو ان کے لیے وہ پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے کیا کیا بنا ہوا ہے ہوٹلوں میں، اور کیا کیا یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں زنا کی۔ تو اب ظاہری بات ہے، آپ 100 میں سے 10 مسلمان یا 100 میں سے 20 مسلمان ایسے ہوں گے جو نیک ہوں گے، یا ان میں سے انہوں نے یہ ایسی حرکت نہ کی ہوگی، باقی تو 80% جو لوگ ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں۔ اب جلسے میں 10 لاکھ لوگ، اگر یہ عمران خان یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ ہیں، اب 10 لاکھ لوگ ایک چیز کو ناچتا ہوا اور ڈانس کرتا ہوا دیکھ رہے ہوں تو یہ زنا ہے، اور کیا ہے؟ زنا کا کوئی اور چیز ہوتی ہے یا اور کوئی فارمولہ ہے؟ زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے۔ زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل فحاشی طریقے سے، اب مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اس کے لیے کون سے الفاظ یوز کروں، تو جس طرح بالکل ننگے ہو کر ایک حرکت کی جاتی ہے، اس کا مطلب زنا ہے، لیکن
یہ بھی نہیں ہے کہ زنا کی اب بہت سی قسمیں ہیں تو ان قسموں میں سے کون سی قسم عام ہے؟ تو عام یہی قسم ہے کہ بازار میں لڑکیاں گھوم رہی ہیں اور جب سکول کالج میں جاتی ہیں تو دوپٹے اور نقاب ان کے سروں سے اب ایسے ایسے اترنا شروع ہو گئے ہیں، پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کپڑے ہیں تو انتہائی گندے ہوتے جا رہے ہیں، شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے جا رہے ہیں۔ یا تو کپڑا ختم ہو گیا ہے ملک میں، یا مہنگائی کی وجہ سے کم پہنتے ہیں، یا شوق ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات میری کہیں اور نکل جائے گی۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہی چیزوں کے حالات کا اثر جو ہے، ایک تو حکومتی حالات اور دوسرا یہ دونوں حالات آپ کے کاروبار اور آپ کے ملک کی معیشت پر برا اثر ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا استغفار کی کثرت کریں، اور توبہ استغفار کرنا اس دور میں انتہائی ضروری ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان معاملات سے دور رکھیں اور استغفار کی طرف راغب کریں، اور استغفار ہی آپ کے معاملات کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے۔ استغفار کا ورد کریں، اور اس طرح کے اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہیں، اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں، یار دوستوں کو، کہ ایسے جلسوں میں نہ شرکت کریں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو۔ سیاسی عقیدت یا سیاسی محبت آپ کی اپنی جگہ، آپ کریں، سیاسی عقیدت بھی رکھیں، عمران خان سے رکھیں، نواز شریف سے رکھیں، جس سے آپ کا دل کرے اس سے رکھیں، لیکن خلاف شرع کام کو جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کو جائز اور اس کے لیے جواز اور اس کے لیے حقیقت اس طرح، یعنی اس کو جواز ایسے پیش کرنا کہ وہ جائز لگنا شروع ہو جائے، ایسے جواز شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو، اپنی بات کو، اپنی سوچ سمجھ کو اچھا رکھیں تاکہ آپ پر رحم کیا جا سکے۔ والسلام۔